بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین گرامی، قربانی کے حوالے سے چند مسائل آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے اس کی فضیلت بھی سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کل قیامت والے دن یہ جانور جو قربان کیے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت حاضر ہوں گے، اور ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام قبول تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس میں چند مسائل بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، قربانی ہر مسلمان بالغ مقیم صاحب نصاب کے لیے واجب ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو، یا اس کی رقم ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، یا مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو ایسا بندہ جب قربانی کرے گا تو اس کے لیے چند احتیاطیں بھی ہیں۔ دیکھیں، اب جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ بکرا یا بکری ہو تو 1 سال، اسی طرح گائے ہو، بھینس ہو تو 2 سال، اونٹ اونٹنی ہو تو 5 سال۔ اس سے کم پر قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، دمبا جو ہے وہ اگر 6 مہینے کا ہو اور اتنا فربا ہو کہ سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کی عمروں کے اعتبار سے، یعنی 1 سال کا بکرا بکری ہو جائے تو پھر یہ دوندے ہو جاتے ہیں، ان کے 2 دانت بھی نکل آتے ہیں۔ گائے بھینس یہ 2 سال ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے 2 دانت نکل آتے ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی یہ 5 سال کے ہوتے ہیں تو دوندے ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح چند چیزیں اور بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب مرحوم کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو فوت شدہ بندہ ہے، اگر تو اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو پھر حکم اور ہے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو حکم اور ہے۔ اگر اس نے وصیت کی تھی کہ قربانی کرنا، تو اب بیٹے نے یا بیٹی نے چاہے وہ جانور خریدا یا حصہ ڈالا، تو اب اس حصے کا جو گوشت ہے وہ خود نہیں کھا سکتے، وہ فقراء میں تقسیم کرنا ہوگا، سارے کا سارا۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی اور خود اپنی طرف سے ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو پھر اس میں مفتہ بھی قول کے تحت وہ قربانی اس کی طرف سے تو نہیں ہوگی، قربانی اسی کی طرف سے ہوگی، یعنی بیٹے بیٹی کی طرف سے، یہ ماں باپ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، لیکن ایصال ثواب ان کو البتہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر اس پر خود واجب تھی اور والدین کی طرف سے کی تو اس کی طرف سے ادا ہو گئی، اور اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے، امیر غریب سب۔ اور جو مستحب طریقہ کار ہوتے ہیں کہ بھئی ایک حصے میں سے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں، اپنے جو جانور ہے اس میں سے 3 حصے کرنے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے تقسیم کر دینے، تو اس طرح بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ سینگ جو ہے وہ اگر کٹ جائے تو مختلف لوگوں کی بولیاں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، سینگ تھوڑا سا کٹے، آدھا کٹے، زیادہ کٹے، پورا کٹ جائے، پھر بھی قربانی جائز ہے، جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، اور وہ ہے کہ اگر بالکل سینگ اکھڑ جائے اور اس میں زخم ہو قربانی کے جانور میں، اور سینگ اکھڑ جائے تو قربانی جائز نہیں۔ اگر سینگ اکھڑا ہوا ہے جڑ سے مگر زخم بھر گیا ہے دوائی سے یا علاج کرانے سے یا کیسے بھی، تو اب بھی قربانی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح گاڑیوں سے اتارتے ہوئے چڑھاتے ہوئے بعض اوقات جانوروں کو زخم لگ جاتے ہیں، اور اگر ایسا زخم مثال کے طور پر ٹانگ ٹوٹ گئی یا ٹانگ اس طرح سے زخمی ہو گئی کہ وہ پاؤں زمین پر رکھ کر جانور چل نہیں پاتا، اپنا وزن نہیں برداشت کر سکتا اس پاؤں پر، تو پھر قربانی جائز نہیں۔ اور اگر تھوڑا سا وزن بھی برداشت کر کے چل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا رکھ کے بھی چل رہا ہے، لنگڑا کے بھی چل رہا ہے، مگر وزن رکھ رہا ہے اپنا، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بعض اوقات چھیلے جاتے ہیں تو وہ عیب تو آ گیا، لیکن اس عیب کے باوجود بھی قربانی جائز ہے۔ اندھا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں۔ 4 میں سے حلقوم، سانس والی نالی، مری جو کہ کھانے والی نالی، اور وجین، یہ 2 نالیاں ہوتی ہیں جو دائیں بائیں خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔
تو اگر یہ 4 کی 4 کٹیں گی تو قربانی ہوگی. ہاں اگر بندے نے اپنی طرف سے تو 4 کاٹی مگر کٹی 3 تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی. اور اگر اس نے کاٹی ہیں اپنی طرف سے مگر آدھی سے زیادہ کٹ گئی ہیں, پوری نہیں کٹی, پھر بھی قربانی ہو جائے گی. اگر آدھی یا اس سے کم ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوگی. بعض لوگ کاٹتے کاٹتے بالکل وہ جو ہے وہ حرام مغز تک چھری لے جاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح پوری گردن بھی کاٹ دیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ اس کے دل پہ چھرا مار دیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور کو آرام دو, نہ کہ اس کو ایذا دو. ایذا نہیں دینی چاہیے, تکلیف نہیں دینی چاہیے. یہاں تک منع کیا گیا کہ ایک جانور کے سامنے تو دوسرا ذبح بھی نہ کرو, اور چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.